جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوستو، جو ایک قسط وار سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے، وہ آگے بات بڑھ رہی ہے۔ بلکہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو کی کل، اس میں ایک صاحب نے یہ کمنٹ بھی کیا کہ اس میں بھی یہ ٹائٹل دینا چاہیے تھا، اور بات ان کی درست ہے، کیونکہ کل بھی جو ہم نے بتائی بات وہ بڑی ہوپ فل تھی کہ ایک مخالف پارٹی کی اہم شخصیت جو ہے، انہیں بھی لگتا ہے کہ عمران خان جلد جو ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے، اور اس کی وہ وجوہات بتا رہے تھے۔ تو آج ہم نے یہ ٹائٹل زیادہ اچھا لگا رکھنے میں، کیونکہ آج تو کمال ہو گیا کہ انٹرنیشنل باڈی یعنی یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ، پہلی دفعہ ہوگا کہ اقوام متحدہ کسی کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہی ہے کہ الیکشنز کے دوران کیا کچھ ہوا اور کس طرح جو ہے وہ سیاسی گرفتاریاں ہوئیں، پی ٹی آئی پہ تشدد ہوا۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا جو ورکنگ گروپ ہے آربیٹریری ڈیٹینشن پر، یعنی جو کہہ لیں کہ منمانی کی جاتی ہے اور اپنی مرضی سے آمرانہ گرفتاری جس کو کہتے ہیں، وہ اس پر ایک ورکنگ گروپ ہے یونائٹڈ نیشنز کا۔ انہوں نے یہ اپنی رائے دی ہے، رپورٹ دی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ عمران خان کو جلد ریلیز کیا جائے۔ اب یہ تو انتہا ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی جو چیزیں تھیں وہ شاید اس طرح کے معاملات شاید ہی کبھی پاکستان میں کسی کے لیے ہوئے ہوں، کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں ہم سنتے تھے، بچے تھے اس وقت، لیکن یہ تو انتہا ہے کہ ایک پہلے کبھی چین کے وہ وزیر آ کے منہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنا درست کریں، پھر امریکی کانگریس جو ہے وہ قرارداد پاس کر دیتی ہے، کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ درست نہیں ہوئے، اور پھر اب یونائٹڈ نیشنز وہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ سیاسی گرفتاریاں ہوئیں انتخابات سے پہلے، اور پھر عمران خان کی گرفتاری کو بالکل ہی غیر قانونی قرار دے رہے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل بھی بتائی ہے، سائفر کیس کا بتایا کہ کس طرح اس میں جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، پھر توشہ خانہ کا بھی بتایا گیا۔ انہوں نے پورا یہ نہیں کہ بس ایویں 3 لائنیں کہہ دیں، خوائی بات کر دی، وہ عالمی ادارہ ہے، انہوں نے اس پر پورا ورک کیا اور پھر اپنی رپورٹ دی، اور رپورٹ جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ حکومت پر جو ہے وہ دباؤ وہ بڑھ رہا ہے کہ انہیں ملک کے اندر بھی کچھ سیاسی شخصیات، کچھ اور جو دانشور ہیں، وہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ عام معافی اب ہونی چاہیے، اور معاملات کو بہتری کے لیے کوئی گڈ جیسچر جو ہے پہلے حکومت دے، اور پھر بات چیت کا آغاز ہو، اور وہ کچھ کیسز کی واپسی، پھر اور معاملات ہیں کچھ لوگوں کی رہائی جو ہو سکتی ہے فوری طور پر۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ حکومت کو کچھ گارنٹیز چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی پہ ہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کیا بنے گا، خان صاحب آگے تو ہم تو پھر جیلوں میں ہوں گے، یہ مختلف وزراء مسلم لیگ نون کے کہہ چکے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اب تو اسی لیے وہ نئے کیسز دل کرتا ہے، لیکن وہ پھر وہ راستے میں ہی رکے۔ جیسے ایک کیس بنانے کے لیے پنجاب کابینہ نے بڑی وہ منظوری دی تھی، تو اب اس کے بعد آگے نہیں بات بڑھ رہی، مہینہ ہو گیا اس بات کو، لیکن بہرحال دل تو کرتا ہے ابھی بھی شاید کر دیں، لیکن بات اب بہت آگے چلی گئی ہے۔ وہ کیسوں سے زیادہ تو پہلے جو بنائے ہیں اس پہ ہی ایون سزائیں ہوئی ہیں، تو وہ سب کہہ رہے ہیں یہ غلط ہیں اور غیر قانونی ہیں اور یہ ختم ہونی چاہیے، یہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ بہت آگے ہے، اور آگے جائی جا رہی ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اب بلکہ کہنا چاہیے کہ نظر بھی وہی آ رہا ہے جو حقیقت ہے، آہستہ آہستہ اسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اور دوسری جو خاص بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ مخصوص نشستیں، جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ آج تو کمال ہو گیا، یعنی ایسے زبردست ریمارکس آئے ہیں، اور آہستہ آہستہ پہلے 1-2 جج صاحبان تھے، اب تو لگتا ہے کہ شاید
اکثریت جو ہے وہ ایک ہی بات کر رہی ہے. مثال کے طور پہ سینئر موسٹ جج جو ہیں چیف جسٹس کے بعد اور آنے والے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے پوچھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی ہے. انہیں پتا تھا لیکن وہ اب اٹارنی جنرل ان سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جو ہے الیکشن، پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو نوٹیفائی کیا ہوا ہے، انہیں مانا ہوا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی ہیں. تو اس پر غالباً چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو ایک ڈپٹی رجسٹرار کا خط ہے، تو اس پہ قومی اسمبلی کو بھیجا. اور تو پھر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ آفیشیل کورسپونڈنس ہوتی ہے، خط و کتابت، اس کو محض ایسے نہیں کہہ سکتے. اور پھر اتنا بڑا کیس ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے زیادہ آزاد جو ہیں وہ کیسے آ گئے. آزاد اتنے زیادہ، ان کو ظاہر ہے ڈکلیئر الیکشن کمیشن نے کیا نا. الیکشن کمیشن نے پہلے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا، پھر ان کی شمولیت کو جو ہے وہ مانا سنی اتحاد کونسل میں. تو پھر سنی اتحاد کونسل کو جب مان لیا، یہ جسٹس منیب کہہ رہے ہیں کہ جب مان لیا تو پھر سیٹیں دینے کی باری آئی ہے تو وہ کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں اور دے رہے ہیں. تو اس پہ بلکہ جسٹس رضوی نے کہا کہ اتنی جیتی ہوئی سیٹیں نہیں ہیں دوسروں کی جن کو دے دی گئی تھی، جتنی انہیں اضافی دے دی گئی ہیں. تو یہ معاملات تو ہیں. ایون اس میں آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی، ان کا بڑے وہ آج کل بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی باتیں کہیں، لیکن جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو بھی اچھی لگ رہی ہیں کہ ان کو ہی مل جائیں. وہ انہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، اگر مل جائیں، پہلے تو ملنی بڑا مشکل ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مل گئی تو آپ واپس کر دیجیے گا. لیکن مولانا ابھی تک اس پہ کچھ کہہ نہیں رہے، بلکہ ان کی پارٹی کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. خیر، تو یہ پھر انہوں نے جسٹس منیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ غلطی کی ہے اور انہوں نے سیٹیں جو ہیں وہ اب خالی نہیں ہم چھوڑ سکتے، اور آزاد ارکان کو الیکشن کمیشن نے ہی پہلے انہیں آزاد ڈکلیئر کیا اور پھر انہیں جو ہے وہ کوئی سنی اتحاد کونسل کو تسلیم کر لیا، انہیں نشستیں، لیکن بعد میں محروم بھی کر دیا جب نشستیں دینے کی باری آئے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرے جج صاحبان ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، وہ تو ہر سماعت پر روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے، لیکن بہرحال یہ معاملہ بڑھ گیا ہے اور صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بات تو یہ کلیئر ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹر کا جو حق ہے وہ بھی دیکھنا ہے. اور ووٹر کا حق کیا ہے کہ ووٹس کس کو انہوں نے دیے، اور وہی بنیاد ہے آگے جا کے پھر آپ نے مخصوص نشستیں دینی ہیں. تو وہ سب نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہوئے ہیں، یہ جن سیٹوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ اس کو انہی کا رائٹ ہے. لیکن بہرحال اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، اور اب تو ڈیٹ بھی بڑی دور کی پڑ گئی. پہلے تو ہمیں خیال تھا کہ یہ بس اینڈ ہونے والا ہے، لیکن اب 9 جولائی اس کی ڈیٹ پڑ گئی ہے. آگے تھوڑا کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ دوستوں کا، کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بات جو ہے وہ جو سوچا تھا کچھ حلقوں نے یا حکومت نے، وہ نہیں بن رہی کہ سیٹیں انہیں مل جائیں. یہ معاملہ جس کا ہے اسی کی طرف سیٹیں جا رہی ہیں. بہرحال یہ ابھی سب جوڈس ہے، دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ جتنا دن اور جتنی سماعتیں آ رہی ہیں گزر رہا وقت، وہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور بڑی بنیادی بات ہی یہ ہے بھائی، آئین قانون تو سب سے پہلے کسی کا بھی جو بنیادی حقوق ہیں کسی کے، وہ اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اس پہ ہی قانون بنتے ہیں، اس پہ ہی آئین ہوتا ہے. تو وہ تو پھر جس کا ووٹ ہے تو حق تو اسی کا ہے. اور آہستہ آہستہ اسی کی طرف سارے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کب اس کا فیصلہ آتا ہے. ہمیں تو خیال تھا کہ آج شاید آ جائے گا، کیونکہ اب کچھ بچا تو نہیں ہے اس میں، لیکن اب پھر ڈیٹ جو ہے 1 ہفتے کی ڈال دی گئی ہے. تو لہٰذا بہرحال اس میں بھی انشاءاللہ اب یہ لگ رہا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ آگے ہی ہے، اور انشاءاللہ کچھ اس میں جو نظر آ رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ 2 چیزیں تھیں، اب زیادہ لمبی بات تو کرنی نہیں ہے. انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو.